بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل ان هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 120 ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے یہود و نصارہ کی حقیقت بتلائی ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہرگز آپ سے یہ یہود راضی نہیں ہو سکتے اور نہ ہی یہ نصارہ آپ سے خوش ہو سکتے ہیں یہاں تک کہ آپ ان کے دین پر چلنے لگیں۔ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، تو اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ہدایت تو صرف اللہ ہی کی ہدایت ہے، اور اگر آپ ان کی خواہشوں کے پیچھے چلنے لگیں گے، پیروی کرنے لگیں گے، باوجود اس کے کہ آپ کے پاس اللہ کی طرف سے علم آنے لگا ہے، تو جان لیجئے ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، اللہ رب العالمین کی طرف سے آپ کا کوئی ولی، دوست، حامی، مددگار نہیں ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا ہے، لیکن اس سے مراد ہر وہ شخص ہو سکتا ہے جو قرآن کی تلاوت کرے، یا امت کا ہر فرد اس سے مراد ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ حقیقت بتائی کہ آپ لاکھ چاہیں کہ آپ ان کو سمجھائیں اور ان کی باتوں میں باتیں ملانے کی کوشش کریں، یعنی جھکاؤ ان کی طرف بڑھائیں کہ وہ آپ کے قریب آئیں گے، تو آپ جان لیجئے کہ یہ ہرگز آپ سے خوش نہیں ہو سکتے، راضی نہیں ہو سکتے، جب تک کہ آپ ان کے دین پہ نہ آ جائیں، انہی کی طرح نہ ہو جائیں۔ یہ ایک بہت بڑا سبق ہمیں اور آپ کو دیا جا رہا ہے آج کے اس پرفتن دور میں، جب آدمی اپنے ہی دین کو اچھی طرح سے نہیں جانتا ہے، عقیدے کی باتوں کو نہیں جانتا ہے، دوستی اور دشمنی کے معیار کو نہیں سمجھتا ہے، ولا اور برا کے منہج کو نہیں سمجھتا ہے، تو وہ کہیں نہ کہیں غیر اسلام کو اتنا وہ اس کے قریب ہو جاتا ہے، یعنی اپنے دین کو لے کر اور خود اپنی شخصیت کو اس کے سامنے جھکاتا چلا جاتا۔ امید کیا ہوتی ہے؟ بہت سارے لوگوں کی امیدیں تو دنیاوی ہوتی ہیں، کچھ لوگوں کی امیدیں ہو سکتا ہے دینی اعتبار سے ہو، یہ امید لگائے بیٹھے ہوں کہ میں ان سے تھوڑا کمپرومائز کرتا جاؤں، ہو سکتا ہے یہ ہمارے منہج پہ آ جائیں، ہمارے دین پہ آ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ آپ سے راضی نہیں ہو سکتے۔ یہ راضی کب ہوں گے؟ جب آپ خود اپنا دین بدل کے یہودی یا نصرانی ہو جائیں۔ مطلب اللہ نے یہ کہا کہ اپنے دین کو ان کے دین کے سامنے نہ جھکاؤ، اپنا عقیدہ ان کے سامنے نہ جھکاؤ، عقیدے میں اور دین کی بنیادی باتوں میں کبھی بھی کمپرومائز نہ کرو، آپ انہیں خوش کرنے کی بے جا کوششیں نہ کرو۔ آج ہم اور آپ غیروں کو خوش کرنے کی بہت کوششیں کرتے ہیں، اب وہ چاہے غیر اسلام والے ہوں یا غیر سلف صالحین والے ہوں، یعنی کہ ہم اور آپ بہت سارے لوگوں کے ان تہواروں پر بدھائی دے رہے ہوتے ہیں، مٹھائی لے رہے ہوتے ہیں، کھا رہے ہوتے ہیں، جس کو ہم خود غلط سمجھتے ہیں۔ ہم سے اگر کوئی کہے کرو تو ہم نہیں کریں گے، ہم سے اگر کوئی پوچھے غلط ہے ہم کہیں گے ہاں غلط ہے، لیکن ہم وہاں بدھائی دے رہے ہوتے ہیں، لیکن وہاں ہم مٹھائیاں لے رہے ہوتے ہیں، کھا رہے ہوتے ہیں۔ مقصد اس کے پیچھے کیا ہے؟ میں نے بتایا دو مقصد ہو سکتا ہے، یا تو دنیاوی یا تو دینی۔ دینی مقصد یہ ہو سکتا ہے، آدمی کی ایک سوچ یہ ہو سکتی ہے کہ ایسا میں کروں، ہو سکتا ہے اس کا دل سافٹ ہو، میرے قریب آئے اور میرے دین کو، میرے اسلام کو قبول کر لے۔ یہ اگر مقصد ہے، نیک مقصد ہے، لیکن اس مقصد کے لیے یہ حرکت کرنا بھی غلط ہے۔ آپ کی نیت صحیح ہے لیکن آپ کا طریقہ بالکل غلط ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ لیکن اگر دنیاوی مقصد ہے تو یہ جان لیجئے کہ نیت بھی غلط، طریقہ بھی غلط، اور آپ اس چیز کو بدھائی دے رہے ہیں جو آپ خود غلط سمجھ رہے ہیں۔ یعنی ایک عقل مند انسان کے عقل کے خلاف ہی ہے کہ آپ خود جس کو غلط کہہ رہے ہو اور آپ اسی چیز کی بدھائی دے رہے ہو۔ اب وہ کچھ بھی ہو جائے، کوئی تہوار ہو جائے یا کوئی فنکشن ہو جائے، اگر وہ غلط ہے شریعت کے حساب سے تو اس کی بدھائی دینا آپ کے لیے بالکل بھی جائز نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ خوش کرنے کی بیجا کوششوں میں نہ رہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ خوش نہیں ہو سکتے، خاص طور سے یہود و نصارہ، جب تک کہ آپ انہی کے دین پر نہ آ جائیں۔ آپ یہ سودا کریں گے اپنے دین کا؟ بالکل نہیں کر سکتے۔ آپ اپنا دین بیچیں گے ان کو خوش کرنے کے لیے؟
کہ وہ ہم سے راضی ہو جائیں۔ اور اس آیت کے اندر ان لوگوں کے لیے بھی سبق ہے جو دنیا کے منصب، جاہ، کرسی یا دولت کے لیے اپنے دین کے مسئلے کو بدلتے رہتے ہیں کہ اگلا خوش ہو جائے، چلیے ایسا مسئلہ نہیں ایسا۔ ایسے بہت سارے علماء سو ہیں بھی جو لوگوں کے چہرے کو دیکھ کر، ان کی حیثیت کو دیکھ کر، ان کے دولت کو دیکھ کر اور ان کی شہرت کو دیکھ کر اپنے فتوے بدلتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے بھی اس میں سبق دیا ہے، تمہارا فتویٰ کتاب و سنت کی روشنی میں ہونا چاہیے، کسی کی حیثیت، کسی کی شکل و صورت کے حساب سے نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ایسا کوئی کرتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ کی رضا چھوڑ کر بندے کی رضا کی تلاش میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی، اے نبی آپ سے یہ ہرگز راضی نہیں ہوں گے، خوش نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کے دین پر نہ آ جائیں، یہودی نصرانی نہ بن جائیں۔ تو آپ کا عمل کیا ہے؟ جب ان کا یہ رویہ ہے، ان کی یہ سوچ ہے، آپ کریں گے کیا؟ تو اللہ نے کہا قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، کہو کہ ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب تمہارے پاس پیغمبر آئے، ہدایت تو لے کر آئے، تم نے اس پیغمبر کی بات مانی نہیں مانی، اب اگر دوسرا پیغمبر آ چکا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام آ چکے ہیں، تو اب ہدایت تمہارے پاس نہیں، اب ہدایت اس پہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے ذریعے سے بھیجا ہے۔ یعنی اب اگر تم ہدایت پہ آنا چاہتے ہو تو تمہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ضروری ہے۔ اسی لیے جب اپنے ہندوستان کے ایک بہت مشہور خطیب نے، اسپیکر نے ایک بار کہا تھا اپنے بیان میں کسی سوال کے جواب میں کہ کیا کوئی یہودی یا نصرانی جنت میں جا سکتا ہے؟ اس دور میں جو یہودی و نصرانی ہو، محمد رسول اللہ آ گئے، چلے گئے، تعلیمات پھیل گئی، اس تک پہنچ گئی، اس کے باوجود وہ ایک آسمانی دین پہ عمل کر رہا ہے، یعنی یہودی و نصرانی ہے، تو کیا وہ جنت میں جا سکتا ہے؟ تو جناب علی کا جواب تھا کہ 0.005 میں امید ہے کہ وہ جنت میں جا سکتا ہے۔ جو منہج کے باریک علم رکھنے والے ہیں، علماء نے ان کی گرفت کی، کہا بالکل غلط ہے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ایمان لائے بغیر نبی کے آ جانے کے بعد کوئی جنتی ہو جائے، یہ قرآن کے خلاف ہے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے خلاف ہے۔ بہرحال علماء اسلام نے اور سلف صالحین کے فتاوے اور ان کی تعلیمات کی روشنی میں ان کی گرفت کی اور جواب دیا کہ آپ کا یہ جواب بالکل بھی غلط ہے، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، صحیح مسلم کی روایت ہے، والذی نفسی بیدی لا يسمع بی احد من هذه الامة یہودی ولا نصرانی ولم یؤمن بالذی ارسلت به الا کان من اصحاب النار، کہ اس دنیا میں کوئی بھی بندہ، کوئی بھی یہودی یا نصرانی میرے آ جانے کے بارے میں، میرے رسول ہونے کے بارے میں اس کو پتہ چل جائے اور وہ میرے اوپر ایمان لا لائے، تو اللہ کی قسم ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا، وہ جہنم میں جائے گا۔ مطلب یہ ہوا کہ یہ جب آسمانی دین والے اپنے دور کے نبی پر ایمان لانے والے نبی کے آ جانے کے بعد نبی پر ایمان نہ لائیں تو وہ جنت میں نہیں جا سکتے، وہ گمراہی پر ہیں۔ اس لیے اللہ نے کہا قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، کہو ہدایت تو اللہ کی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جب نبی کو بھیج دیا تو اللہ نے ہدایت ان کے ساتھ بھیجا ہے، اب ان پر جو ایمان لائے گا وہی ہدایت یافتہ ہوگا۔ اگر ان رسولوں پر، محمد رسول اللہ پر کوئی ایمان نہیں لاتا تو ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا ہے، بالکل بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اور یہود و نصارہ کی گمراہی کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ لوگ اگر ہدایت پہ ہوتے تو واجب تھا کہ محمد رسول اللہ پر ایمان لاتے، کیونکہ یہ ان کی کتابوں میں بھی موجود ہے کہ ان کے اوپر ایمان لانا، چاہے وہ یہودی ہوں یا نصرانی ہوں۔ تو ان کے گمراہی کے لیے سب سے بڑی دلیل یہی ہے کہ وہ رسول اللہ پر ایمان نہیں لائے، یعنی انہوں نے خود اپنی کتاب کی مخالفت کی اور خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا۔ یہ مسئلہ اس لیے بھی اہم ہے کہ آج کے اس دور میں لوگوں کا دین بڑا لچیلا ہوتا جا رہا ہے، لوگ ہر طرف جھکتے چلے جا رہے ہیں، لوگوں میں یہ چیز پھیلائی جا رہی ہے کہ ہر دھرم صحیح ہے، وہ بھی صحیح ہے، وہ بھی صحیح ہے، جو بھی نیک عمل کرے گا چاہے جس دھرم پہ ہو وہ جنت میں چلا جائے گا۔ یہ بالکل غلط عقیدہ ہے، اللہ تعالیٰ نے کھل کر اس کی مخالفت کی ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام پر ہو اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر ہو، توحید خالص کے ساتھ ہو، اسی کے لیے جنت ہے، اس کے علاوہ کوئی جنت نہیں پا سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ہی ڈسکرائب کیا ہے۔ پھر اللہ نے آگے فرمایا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اے نبی آپ کے پاس اللہ کی طرف سے علم آ رہا ہے، آپ کو قرآن کی آیتیں دی جا رہی ہیں، آپ پر احادیث کی شکل میں وحی کی جا رہی ہے، اس علم کے آ جانے کے بعد بھی اگر آپ ان یہود و نصارہ کی خواہشوں کے مطابق چلیں گے اور ان کی باتوں پر عمل کریں گے تو جان لیجیے آپ کا بھی کوئی مددگار اور حامی و نصیر کوئی نہیں ہوگا۔ یہ ہمارے نبی کو جب کہا جا رہا ہے، ہم اور آپ اس جگہ پر خود کو کھڑا کر کے دیکھیں ہمارے اندر کتنا جھکاؤ، آج دوسرے کے عقیدے میں گھسے جا رہا ہے، اسے منانے پہ لگے ہوئے ہیں۔ یہ ابھی جو ربیع الاول کا مہینہ گزرا ہے، ہمارے کچھ مسلمان بھائی اس غلط بدعت پر، اس بدعت پر بجائے یہ کہ بولیں کھل کر
بیچارے ان کو منانے میں، خوش کرنے میں خود پمفلٹ نکال رہے ہیں، خود ان کی رضامندی، اپنی رضامندی کا اظہار کر رہے ہیں، مبارکبادی پیش کر رہے ہیں۔ یہ آپ خود جب غلط کہہ رہے ہو، پھر آپ کس دل سے اور کس علم کی بنیاد پر آپ مبارکبادی پیش کر رہے ہو؟ یا تو آپ کہہ دو کہ ہاں صحیح ہے، یا تو پھر مبارکبادی پیش کرنا بند کر دو، یا اس کو غلط کہنا بند کر دو۔ یہ دو رخی چہرہ ہے جو عوام کے ساتھ دھوکے کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے۔ بیچاری جاہل عوام اس کو نہیں پتہ ہے، لیکن یہ کہیں نہ کہیں علماء سو کا اس میں بڑا کردار ہے۔ دین کو اپنے واضح رکھیے، آپ کا اپنا دین ہے، یہی آپ کی ہماری زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ اسے واضح رکھیے، کلیئر رکھیے، صاف ستھرا رکھیے۔ خاص طور سے توحید اور منہج کے معاملے میں کمپرومائز بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کسی کو خوش کرنے کے لیے شرک کر بیٹھیں، کسی کو خوش کرنے کے لیے شرکیہ کاموں پر مبارکبادی دینے لگے، کسی کو خوش کرنے کے لیے یہود و نصارہ کی اتباع اگر وہ کر رہا ہے، برتھ ڈے منا رہا ہے، آپ اس کی دعوتوں میں شریک ہونے لگے، آپ اسے وش کرنے لگے۔ یہ سب کا سب اس دین کے خلاف ہے۔ آپ جسے غلط کہیں، اس غلط پر اگر آپ بول نہیں سکتے تو خاموش ضرور رہ سکتے ہیں۔ یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے حوالے سے انکار منکر کا ایک درجہ ہے، اس پہ آ جائیے۔ لیکن آج بجائے یہ کہ خاموش رہیں، لوگ باقاعدہ اس میں ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں، ٹھیک ہے آپ بھی صحیح، ہم بھی صحیح، آپ بھی صحیح۔ یہ ایک طرح سے بددینی لوگوں میں آ رہی ہے۔ اللہ ہم سب کو اس سے بچائے، ہمارے دین و عقیدے کی حفاظت فرمائے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمیں صحیح منہج پر قائم فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم۔